بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپے میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو صرف ایک تسبیح کا وظیفہ کر لے، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جن کو نماز کی فکر ہے صرف وہی یہ ویڈیو دیکھیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ گفتگو خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے ہے جن کی زندگی اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں جسم پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا، قدم آہستہ چلتے ہیں، طاقت کم ہو گئی ہے اور کبھی بیماری تو کبھی سستی انسان کو عبادت سے دور کرنے لگتی ہے۔ میرے بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ عمر ہے جس میں بندے کو اپنے رب کریم سے پہلے سے کہیں زیادہ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی منزلیں اب پیچھے رہ جاتی ہیں اور آخرت کا سفر قریب آ جاتا ہے۔ افسوس کہ ایسے وقت میں شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تم کمزور ہو چکے ہو، تم سے عبادت کہاں ہو سکے گی، حالانکہ اللہ تعالی اپنے کمزور بندے کی تھوڑی سی عبادت کو بھی بے حد پسند فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نہایت آسان مگر بابرکت تسبیح کے بارے میں بتاؤں گا، جسے اگر اخلاص اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ نماز سے محبت پیدا ہوگی، سستی دور ہونے لگے گی، دل اذان سننے کے لیے بے قرار رہے گا اور انسان اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے میں حقیقی سکون محسوس کرے گا۔ لیکن اس روحانی نسخے تک پہنچنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس نعمت کی قدر کو دل میں تازہ کریں، کیونکہ جس چیز کی قدر دل میں پیدا ہو جائے اس کی پابندی انسان پر کبھی بوجھ نہیں رہتی۔ محترم ناظرین کرام، نماز کوئی عام عبادت نہیں بلکہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر معراج کی مقدس رات میں عطا فرمایا۔ ذرا اس عظیم منظر کو اپنے دل میں تازہ کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے گزرے، سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، پھر اس مقام پر پہنچے جہاں کسی مقرب فرشتے کی بھی رسائی نہیں۔ وہاں اللہ تعالی نے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا حکم عطا فرمایا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت اس قدر نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی، لہٰذا اپنے رب سے تخفیف کی درخواست فرمائیے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں تعداد میں 5 رہ گئی، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اجر و ثواب 50 نمازوں ہی کے برابر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے تھوڑا سا وقت مانگتا ہے اور اس کے بدلے بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں، ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ، وزیر یا بڑا افسر آپ کو ملاقات کا وقت دے تو کیا آپ غفلت کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ انسان بہترین لباس پہنتا ہے، وقت سے پہلے پہنچتا ہے اور پوری ادب و عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ پھر سوچئے
کہ جب کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا خالق، ہماری جان، ہماری سانس اور ہماری زندگی کا مالک ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں بلاتا ہے تو ہم سستی کیوں کریں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز بندے کے لیے سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اس میں کسی سفارش، کسی واسطے یا کسی دربان کی ضرورت نہیں۔ بندہ براہ راست اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب کوئی ضعیف اور کمزور بزرگ کا کانپتے قدموں سے مصلی کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے اس بندے کی طرف خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور سخت تنبیہ فرمائی کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر جسم میں کمزوری ہے تو اسلام نے آسانی دی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر بھی دشواری ہو تو اشارے سے ادا کریں، لیکن نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو قبر کی تنہائی میں روشنی بنے گی، یہی قیامت کے دن سب سے پہلے پیش ہوگی، اور یہی اللہ تعالی کی رضا اور جنت کے دروازوں تک پہنچانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جو لوگ نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں وہ در حقیقت اپنی سب سے بڑی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ خوش نصیب وہ ہیں جو بڑھاپے کی کمزوری میں بھی اپنے رب کے حضور جھکنے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آج ہی دل میں یہ عہد کر لیجئے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، بیماری ہو یا کمزوری، سستی ہو یا تھکن، زندگی کی آخری سانس تک نماز کو اپنے دامن سے جدا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں سکون، قبر میں روشنی اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہمارے اسلاف صالحین کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز ان کے لیے صرف ایک فرض عبادت نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کسی نے دریافت کیا، یا امیر المؤمنین، آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اب اس عظیم امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالی نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا، مگر وہ اسے اٹھانے سے گھبرا گئے اور انسان نے اسے قبول کیا۔ ذرا سوچئے میرے بزرگوں، جن ہستیوں نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، وہ بھی نماز کے وقت اس قدر خوف اور عاجزی محسوس کرتے تھے، تو ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر بھی نظر ڈالیں۔ مرض وفات کے دنوں میں جب جسم مبارک کمزور ہو چکا تھا، بخار کی شدت تھی اور چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ 2 صحابہ کرام کے سہارے
مسجد تشریف لائے اس حال میں کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا انصاف سے بتائیے کیا ہماری تکلیف، ہمارا درد یا ہماری کمزوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اگر کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ آج نماز چھوڑ دو، جسم میں طاقت نہیں، تو فوراً اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک سنت کو یاد کر لیجئے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کامیاب اہل ایمان کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ یہ یقین کر لے کہ وہ اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور یقینی راستہ نماز کی پابندی ہے۔ اگر بڑھاپے میں کبھی رکعتیں بھول جائیں، قرأت میں کمی بیشی ہو جائے یا کمزوری محسوس ہو تو اس وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالی دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی نیت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جیسے بہتا ہوا صاف پانی جسم کی تمام میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے۔ اللہ تعالی ان کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، بڑھاپا دراصل اپنے رب کی طرف لوٹنے کی تیاری کا وقت ہے۔ اس لیے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر ادا کیجیے۔ ممکن ہے یہی سجدہ اللہ تعالی کی رضا، قبر کی روشنی اور جنت کی دائمی کامیابی کا سبب بن جائے۔ محترم ناظرین کرام، بڑھاپا دراصل اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اب دنیا کی دوڑ ختم ہونے کے قریب ہے، اب اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی عمر میں شیطان انسان کو سب سے زیادہ مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری عمر گزر گئی، بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب چند سجدوں سے کیا ہوگا؟ لیکن میرے بزرگوں، یاد رکھیے یہ شیطان کا سب سے خطرناک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت کسی بندے کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے اور اللہ کی رحمت بھی بندے کی منتظر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نماز کو کبھی بوجھ نہ سمجھیے بلکہ اسے
اپنے رب سے ملاقات کا وقت سمجھیے۔ انسان جب کسی عزیز سے ملنے جاتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، پھر وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، اولاد دی، رزق دیا اور ہر لمحہ اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، اس کے سامنے حاضر ہونے میں سستی کیوں؟ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ نماز میں ایسی لذت محسوس کرتے تھے جس کا دنیا کی کسی نعمت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی تھے، خون مسلسل بہہ رہا تھا، تب بھی جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا نماز ضرور ادا کی جائے گی، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک زخمی خلیفہ وقت نماز کو نہیں چھوڑتا تو ہم معمولی سستی یا درد کو بہانہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ میرے بزرگوں، آج اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے، کمر میں درد ہے یا جسم پہلے جیسا طاقتور نہیں رہا تو اسلام نے ہر حال میں آسانی رکھی ہے، لیکن نماز معاف نہیں کی۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ نہیں سکتے تو اشارے سے ادا کیجیے، مگر اپنے رب کے دروازے سے تعلق ہرگز نہ توڑیے۔ نماز صرف آخرت کی کامیابی نہیں دیتی بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی سکون، دل کا اطمینان، رزق میں برکت اور چہرے کا نور عطا کرتی ہے۔ جو گھر نماز سے آباد ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے اور اللہ تعالی اپنی خاص حفاظت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں، اگر کبھی دل میں سستی محسوس ہو تو فوراً یہ تصور کیجیے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری اذان ہو، شاید یہ آخری موقع ہو جب میرا رب مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ کون جانتا ہے اگلی نماز تک زندگی باقی ہوگی یا نہیں؟ اس لیے ہر اذان کو اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی پکار سمجھ کر لبیک کہیے، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو اپنی آخری سانس تک اپنے رب کے سامنے جھکنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ انشاءاللہ اب اگلے حصے میں ہم اس بابرکت تسبیح کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے عمل کا ایسا روح پرور بیان کریں گے جو نماز کی محبت کو مزید مضبوط کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے اس بابرکت تسبیح کی طرف جس کا وعدہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ میرے پیارے بزرگوں، اگر آپ سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے دل سے نماز کی سستی دور کر دے، عبادت میں لذت عطا فرمائے اور آخری سانس تک نماز کی پابندی نصیب فرمائے، تو اس مبارک کلمے کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ وہ عظیم تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ اس کے الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کے اندر ایمان، توکل اور اللہ پر کامل بھروسے کا ایسا سمندر پوشیدہ ہے جو بندے کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مدد کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قوت۔ جب بندہ یہ کلمات بار بار پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالی اپنے عاجز بندے کو
کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے بزرگوں، اس عمل کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے تاکہ ہر عمر کا انسان، خاص طور پر ضعیف اور بیمار بزرگ، آسانی سے اس پر عمل کر سکے۔ پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، پھر پورے اطمینان اور توجہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیجئے۔ اس کی کوئی مقررہ تعداد لازم نہیں، نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ جگہ کی۔ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے یا فرصت کے کسی بھی لمحے اس مبارک کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھیے، پھر آخر میں 2 بارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالی کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے: اے میرے رب، میں کمزور ہوں، میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، لیکن تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے دل میں نماز کی ایسی محبت پیدا فرما کہ اذان سنتے ہی میرے قدم خود بخود مصلی کی طرف بڑھ جائیں۔ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری سستی کو عبادت کے شوق میں بدل دے، میرے آخری لمحے سجدے کی حالت میں نصیب فرما، اور میرا خاتمہ ایمان، نماز اور اپنی رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، یاد رکھیے، اصل اثر تسبیح کے الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت اپنے یقین اور اخلاص میں ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ہی عہد کر لیجئے کہ اس مبارک کلمے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، نماز کی حفاظت کریں گے اور ہر اذان کو اپنے رب کی محبت بھری دعوت سمجھ کر لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ یہی عمل آپ کے دل میں عبادت کی ایسی مٹھاس پیدا کرے گا کہ نماز کبھی بوجھ نہیں محسوس ہوگی، بلکہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ نہ مال ہے، نہ جائیداد اور نہ دنیا کی شہرت، بلکہ وہ سجدے ہیں جو بندہ اپنے رب کے حضور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ بڑھاپا اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ انسان کو اپنے آخرت سنوارنے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ اس لیے آج ہی یہ پختہ ارادہ کر لیجئے کہ حالات جیسے بھی ہوں، بیماری ہو یا کمزوری، نماز کو اپنی زندگی سے کبھی جدا نہیں ہونے دیں گے۔ اس مبارک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا معمول بنائیں، اللہ تعالی سے ہر روز نماز کی پابندی کی دعا کرتے رہیں، اور یقین رکھیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آئیے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں نماز کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں آخری سانس تک 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرما، ہماری سستی، غفلت اور کمزوری کو اپنی رحمت سے دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اولاد، ہمارے گھر اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان، سجدے اور اپنی رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیں جسے نماز کی ترغیب کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے ایک شعر کی وجہ سے
کسی کی نمازیں دوبارہ آباد ہو جائیں اور جب بھی وہ اللہ کے حضور سجدہ کرے تو اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ ویڈیو کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اپنے قیمتی تاثرات کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔